بریک کے بعد خوش آمدید باسط صاحب. سعودی عرب اور امارات کے مابین اختلافات تو دنیا بھر کے سامنے ہی ہیں. اب یو اے ای نے اوپیک بھی چھوڑ دیا ہے. کیا اس کا اثر خلیج تعاون کونسل پر اوور آل پڑے گا؟ یہ تو ٹائمنگ بڑی زبردست ہے امارات کی. ان کا خیال یہی تھا کہ اوپیک تو ہم نے چھوڑنا ہی تھا، تو یہی اچھا موقع ہے جب دنیا کی ساری توجہ اس وقت ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کی جانب ہے، تو یہ اچھا موقع ہے. کرائسس سچویشن میں ہم چھوڑ دیں گے تو اس کا کوئی زیادہ لوگ نوٹس بھی نہیں لیں گے اور وہ لوگ ڈائجسٹ بھی کر لیں گے. اور پھر ان کا ساورن ایک فیصلہ بھی ہے، اور یہ بڑے عرصے سے کوشش کر بھی رہے تھے میرے اپنے خیال میں، کیونکہ ایک تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیے تو خلیجی ممالک میں قطر بھی اس کو چھوڑ چکا ہے 2019 میں. جب آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بلاکیڈ، اکنامک بلاکیڈ جنہوں نے لگایا تھا خلیجی ممالک نہیں قطر کے خلاف، تو اس قطر ہی بڑا مایوس ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر اوپیک بھی چھوڑ دی. تو یہ بھی ایک اچھا موقع امارات کو ملا، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی کیپیسٹی جو ہے پروڈکشن کی، جو اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے بائی 2027، وہ تقریباً 5 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے ہے. اب اوپیک ایک کارٹل ہے. کارٹل میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں اتنا زیادہ تیل نہ آ جائے، یا جو کارٹل جس چیز کا بھی ہے کہ اس کی پرائسز گر جائیں. سپلائی اور ڈیمانڈ میں ایک بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پرائسز جو ہیں وہ رہیں اسی سطح پہ جہاں کارٹل چاہتا ہے. تو اس کے لیے اب کارٹل کے اندر جو بھی ممبرز ہیں ہر ایک کو ایک کوٹا دیا گیا ہوا ہے کہ آپ اتنے ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے پروڈیوس کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب امارات کا خیال یہ تھا کہ جی ہماری کیپیسٹی تو بڑی زیادہ ہے، ہم 2027 تک تقریباً 5 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے ہم پروڈیوس اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو ہمارا کوٹا تو 3.2 یا 3.4 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے اوپیک نے رکھا ہوا ہے. تو یہ ہماری اکانومی کو ہرٹ کر رہا ہے ان دا سینس، کیونکہ اس وقت جو یو اے ای کا فوکس ہے نا، وہ ہے ایک تو بہت روبسٹ طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا بھر میں امارات کو سینٹر بنائیں اس کا. تو کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملات میں. بڑی بڑی کمپنیوں کو یہاں پہ لا رہے ہیں اور کافی انویسٹ کر رہے ہیں. دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ کب تک یہ آئل بیسڈ اکانومی چلے گی. وہ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی بھی کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو، لیکن اب چونکہ دو بڑے ممالک امارات اور سعودی عرب کے درمیان کچھ تعلقات کی نوعیت ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خلیجی ممالک میں اب ایک مسئلہ تو ہو گیا ہے. لیکن امارات تیسرا یا چوتھا بڑا ملک تھا اوپیک میں. اب اس کے جانے سے اوپیک میں فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ابھی بھی 40 سے 45% شاید، یا شاید اس سے بھی زیادہ جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ اوپیک کے مالک ہی کرتے ہیں، اگر آپ یو اے ای کو نکال بھی دیں. پھر ایک اوپیک ہے، پھر ایک اوپیک پلس بھی ہے جس میں رشیا وغیرہ بھی شامل ہیں، جو کہ ٹریڈیشنلی اس میں اوپیک میں اوریجنلی شامل نہیں ہوئے تھے. اچھا، ایران بھی اس میں ممبر ہے اوپیک کا. تو اس این انٹرسٹنگ کارٹل. اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی ممالک اس سے نکلتے ہیں کہ نہیں. خلیجی ممالک میں قطر اس کا ممبر نہیں ہے پہلے ہی، بحرین شاید نہیں ہے ممبر، یو اے ای بھی اب نکل گیا، اب عمان بھی نہیں ہے. اب صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں، کویت اور سعودی عرب. اب کویت تھوڑا سا ایمبیولنٹ تو ہے ویزا وی سعودی عرب، لیکن وہ کھل کے نہیں کھیل رہے ابھی، کیونکہ ان کا بہت جو ہے نا عراق کے ساتھ، ایران کے ساتھ معاملات پہلے ہی سے بڑے خراب ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ریپروشما ہو گیا ہے. کچھ پاسبلٹیز بھی ہیں ڈائریکٹ نیگوسیشنز کی. پاکستان کوشش تو کر رہا ہے نا بھارت. تو اس وجہ سے کویت کبھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اگر اس وقت خلیجی تعاون کونسل ٹوٹی نہیں بھی اگر ہے، تو کم از کم مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوگی. ان کے لیے کامن پوزیشن یا کامن مڈل گراؤنڈ پہ آنا بہت مشکل ہوگا کسی معاملے میں بھی، اور خاص طور پہ ایران کے معاملے میں تو اور مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملات کوئی خلیجی ممالک کے لیے یہ کونسل
صحیح. کونسل کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن اگر یو اے ای کی بات کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ سعودی عربیہ کے کانٹیکس میں بھی اور پھر ایران کے کانٹیکس میں بھی اور باقی جی سی سی کنٹریز کے بھی معاملے میں یو اے ای آئسولیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، یو اے ای کو دیکھیں نا، سپورٹ حاصل ہے نا. دیکھیں اس میں ابراہیم اکارڈز میں خلیجی ممالک میں اگر آپ لے لیجیے تو بحرین بھی اس کا حصہ ہے اور یو اے ای بھی اس کا حصہ ہے. کویت اور بحرین کی البتہ سپورٹ کسی نہ کسی طور یو اے ای کو حاصل ہے. کیا یہ سپورٹ کافی رہے گی؟ کافی. دیکھیں نا 6 ممالک ہی ہیں نا خلیجی ممالک میں، گو کہ وہ بہت چھوٹے ممالک ہیں، لیکن قطر اور عمان ویسے بھی نیوٹرل کھیل رہے ہیں اس وقت. وہ اس طرح پوزیشنز نہیں لے رہے کہ وہ کسی سائڈ کو بھی ناراض کریں اس وقت. وہ کہ عمان تو بالکل نیوٹرل ہو کے رہ گیا ہے خلیجی ممالک میں، لیکن قطر ابھی بھی تھوڑا بہت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی اب کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. منتہا حسن کو ڈیسائفر سے اجازت دیں. اللہ حافظ.